نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بس سید کائنات کے بعد قرآن مجید فقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان کلمات طیبات میں خالق کائنات جل شانہ اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں اے اہل بیت خوب پاک صاف کر دے. اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، یہاں وہی مراد ہیں. اور گھر والوں میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، بیویاں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ازواجہ امہات المؤمنین، حضور کی ساری بیویاں سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور گھر والوں میں گھر والی پہلے ہوتی ہے، پھر آل اولاد آتی ہے. اس میں آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کے علاوہ اپنے آل اولاد میں سے نسبت تعلق میں سے ان لوگوں کو خاص کر اپنے پاس اپنے چادر میں لے کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اے اللہ تو انہیں خوب پاک صاف کر دے. وہ چار ہستیاں ہیں حضور کے ساتھ جو چادر میں شامل ہیں، اسے پینتن پاک کہتے ہیں. حضور شامل ہیں پانچ میں. ان میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا شامل ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ شامل ہیں. ان کو چادر میں لے کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب کی اولاد اپنی پشت چلتی ہے، میری اولاد علی کی پشت چلے گی فاطمہ کے بطن سے. تو مولا علی سے مولا کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا علی مولا، اس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اس لیے ہم مولا علی کہتے ہیں. ان کا آج 21 تاریخ کو یوم شہادت ہے کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بہت نوازا ہے. روایات کے مطابق ان کی ولادت خانہ کعبہ میں آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پائی حضور کے گھر میں. حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے مولا علی. ابو طالب حضور کے چچا نے حضور کی خدمت کی، پرورش کی. جب 8 سال کے حضور کی عمر مبارک تھی، دادا انتقال فرما گئے، پھر چچا کے پاس پرورش پائی. اب چچا مالدار نہیں تھے بہت زیادہ، تو اللہ کریم نے جب ان کو اولاد دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پرورش میں لے لیا چچا کے حساب سے، ان کو زیادہ ان پر خرچ نہ کرنا پڑے، میں برداشت کروں اس کا. آقا علیہ السلام نے اس طرح وہ بھی
جو احسان تھا چکا دیا کہ وہ حضور کی پرورش انہوں نے کیا تو انہوں نے ان کے بیٹے کی پرورش کی۔ آقا علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ بعض روایتوں میں تاریخ میں 8 سال ہے، بعض میں 9 سال ہے، بعض میں 10 سال ہے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے گھر میں آقا جب بتایا نبوت کے آثار اور اعلان جب وحی کا آنا بتایا تو گھر میں جو حضور کی وجہ محترمہ تھیں، سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے معزز خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا وہ ایمان لائیں۔ حضور نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا۔ نماز رات کو پڑھ رہے ہیں تو مولا علی نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہیں، نئی بات ہے۔ فرمایا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سرفراز فرمایا ہے، تو تم اگر ہو سکے تو کلمہ پڑھ لو، اگر نہیں تو پھر خاموش رہنا، یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کسی کو بتانی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں اپنے ابا جی سے پوچھوں گا، ہمیں پوچھنا نہیں ہے، بتانا بھی نہیں کسی کو فی الحال۔ پھر صبح ہی کہنے لگے حضور میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کلمہ پڑھ لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، خواتین میں حضرت کبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جوان مردوں میں حضور کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ساتھ ساتھ عقد مواخات یا آپ کے بھائی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضرت علی کا انتخاب کیا، اس وقت وہ جوان ہوتے، کہ آپ حضور کے بستر پر لیٹیں، رات حضور کی چادر لے کر سو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے بعد میرے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ دے کے آ جانا۔ اب حضور کے بستر پہ چادر لے کے لیٹ گئے ہیں، پتہ ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں، اس بات کی طاق میں ہے کہ حضور نکلیں، ان کو شہید کیا جائے۔ حضور چلے گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے، سروں پہ ڈال کے، تو جب دن چڑھا انہوں نے آ کے دیکھا کہ حضور باہر نہیں نکلے، دیکھا کہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں روایت آتی ہے، وہ کہتے کہ حضور آپ نے نیند صحیح نیند آئی تھی، میں نے خوف نہیں کیا تھا، حضور نے کہا تھا تم آ جانا، تو میں جب حضور نے کہہ دیا میں جانا ہی جانا، جو مرضی کو کر لو۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے حضور صحابہ کے ساتھ، وہاں پر ایک پروگرام بنا کہ مکہ سے جانے والے مہاجر صحابہ اور مدینہ میں رہنے والے انصار صحابہ دونوں کو جمع کیا، ایک صحابی انصار میں سے ایک صحابی مہاجر میں سے کھڑا کیا، دونوں کو تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ یہاں سے جانے والے تھے، مکہ سے جانے والے یہ بے سر سامان تھے، گھر بار بھی چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، سامان گھستا چھوڑ گئے، خالی ہیں، اکیلے ہیں، وہاں سارا کچھ ان کے پاس ہے، گھر بار ہیں، کاروبار ہیں، زمینیں ہیں، سارے کام ہیں۔ ایک ان میں سے ایک نے کھڑا کیا کہ تم آپس میں بھائی ہو، بڑی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی بنایا اور اپنا سارا سامان ادا کر کے دے دیا۔ یہاں تک کسی کے 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتے ہیں تم کر لو، اتنا انہوں نے ان کے ساتھ کیا، یا یہ بھائی چارہ کیا، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی انصار کا۔ رونے لگے کہ حضور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا جو میرا تعاون کرتا میرے ساتھ۔ میں علی فکر نہ کر، میں تیرا بھائی ہوں دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس طرح ان کو اپنا ساتھی بنایا۔ ایسے ہی جنگ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے لیے حضور تشریف لے جا رہے ہیں لشکر لے کر،
حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں رہو مدینہ منورہ میں حفاظت نگرانی کے لیے، خواتین بچے گھروں کے رونے لگے، تو مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں کی طرح، بچوں کی طرح؟ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اپنے نائب کے طور پر، میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں نائب کے طور پر نگرانی کرنے کے لیے۔ ہاں لیکن وہ موسیٰ کے بھائی تو نبی تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس طرح باقی ساری جنگوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں، جہاد کیا ہے، بڑے کافروں کو جہنم حاصل کیا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ان کو شرف بخشا تھا۔ کئی دن ہو گئے، خیبر کے کئی قلعے تھے، ایک قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک رات شام کو حضور فرماتے ہیں کہ صبح ہم اس شخص کو جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ سے یہ خیبر فتح ہوگا، یہ قلعہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس نبی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ انتظار میں ہے کہ صبح کس کی باری آتی ہے جس کو یہ شرف مل گیا ہے کہ اللہ نے محبت کی ہے اور نبی نے محبت کی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کہتا ہے کہ اس دن میں نے سوچا کہ کاش مجھے جھنڈا مل جائے، اس سے پہلے یہ بات میں کبھی میں نے سوچا، نے یہ کہہ دیا ہے کہ محبت اللہ نبی کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ حاضر ہیں، حضرت علی نہیں ہے وہاں پر۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ تو وہ کیمپ میں ہیں، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، تکلیف ہے، اب بلاؤ اس کو۔ بلایا، لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جھنڈا ان کو دے دیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ فاتح خیبر کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضور کے فرمان جو ہے بہت سارے ان میں آتا ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ دین کا علم جو سیکھے گا مولا علی کے راستے سے آئے گا، وہ سیکھے گا، وہ ایسے عالم ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ من احب علی فقد احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یہ فرمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، علی سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو یہ کتنا مہنگا سودا ہے۔ تو یہ اللہ کریم جل شانہ کے فضل کرم سے مولا علی کی بڑی شانیں ہیں، بیان سے باہر ہیں، بہت سی روایات ہیں ان کی شان میں ہیں۔ اور 21 رمضان شریف کو ان کی شہادت ہوئی، تو اس اعتبار سے یاد دہانی کی جاتی ہے رمضان کو، ان کی یاد میں نفل پاک کی جائے، صلاۃ ثواب کیا جائے، درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ آج کے سبق میں یہ ہے 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک ایسی راتیں ہیں جن میں سے کسی کے ليلۃ القدر ہونے میں یقینی بات ہے، کوئی رات یقینی طور پر ان میں سے 21، 23، 25 نے فرمایا کہ آخری اشرا جو ہے نا، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اگرچہ بعض احباب نے، صحابہ نے یہ کہا کہ 27ویں رات ہوتی ہے، تاہم روایت معتبر جو یہی ہے کہ تلاش کرو اس کو 21 سے لے کر 29 تک۔ شب قدر وہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس میں نازل کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پوری سورت جو ہے اس رات کی شان میں آئی ہے۔ اور قرآن پاک وہ ہے عظمت والا کلام، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور ایک تو اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کے محبوب پر نازل ہوا ہے، یہ شان والا۔ اور اس رمضان کو بھی قرآن کی برکت ملی ہے، تو رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے نازل ہونے سے رمضان کی شان ہو گئی ہے، اس طرح شب قدر کی شان ہو گئی ہے۔ اس سے کیسی شان اس کی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات جو ہے شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں میں دن بھی آئیں گے، راتیں بھی آئیں گی، 84 سال مسلسل، اس میں شب قدر جس میں نہیں ہے اس کے ساتھ باقی سالوں کا موازنہ اس سے بھی افضل ہے۔ کتنے افضل ہے یہ نہیں بتایا ہے۔ اور جو نازل ہوا قرآن اس کی شان کیا ہے؟ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں۔ وہاں الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ حرف ہے، بلکہ یہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، الف لام 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اتنی شان اس کی ہے۔ اور پھر یہ سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور کہ شب قدر ہمیں پتہ چل جائے تو کیا اس میں کہا جائے، دعا کیا کی جائے؟ کہا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو مجھے بھی معاف کر، یہ دعا کی جائے۔ یہ دعائیں ایسی ہیں جو کرتے رہے بندہ تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، اور خود گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ عظمت والا سودا ہے، فائدے والا سودا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے مولا کہ مغفرت کا ہمیشہ بھی قدر بھی نصیب فرما، کہ فیوزات بھی عطا فرما، ماہ رمضان کی فضیلت صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔